السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 16واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو غزوہ خندق کا پورا مکمل واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا۔ 27 دنوں تک مشرکین مکہ کا 24,000 کا جو لشکر تھا، اس نے مدینہ منورہ پہنچ کر اللہ کے نبی نے جو خندق کھود کر مسلمانوں کو اندر لے لیا، اس کا محاصرہ کیا 27 دنوں تک۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رو رو اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی تو قرآن میں آیت نازل کی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ اللہ نے فرشتوں کے ایسے لشکر کو ان کے اوپر اتارا جس کو مشرکین اور ان کا جو یونائٹڈ فرنٹ تھا وہ دیکھ نہیں سکا۔ اب فرشتوں کا لشکر، ایک طرف سے آندھی، ایک طرف سے طوفان، اور مشرکین کا جو لشکر تھا، اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کی جاسوسی کے لیے بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ مشرکین کے لشکر میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے لشکر میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر کا جو خیمہ ہے اس کی رسیاں پوری اکھڑ چکی ہے، اونٹ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، آندھی اور طوفان کی وجہ سے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے واپس چلو واپس چلو۔ ابو سفیان ایک حلقہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ اس کے لشکر کے اندر جتنے لوگ حلقے میں بیٹھے ہیں سب لوگ اس سے کہہ رہے ہیں بھائی واپس چلو واپس چلو۔ خیر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے لشکر کا احوال معلوم کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کیے کہ مشرکین کے لشکر کا یہ حال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ یہ لشکر صبح تک واپس چلا جائے گا،
اور اس کے بعد قیامت تک مدینہ پر کوئی لشکر حملہ نہیں کرے گا۔ 1450 سال پہلے کی بات، یہ آخری لشکر تھا، اس کے بعد سے کبھی کسی نے مدینہ پر حملہ نہیں کیا۔ ہاں آپس میں لڑائیاں ہوئی، مسلمانوں کے اندر اس کی ایک الگ تاریخ ہے، لیکن باہر سے کسی لشکر نے مدینہ کے اوپر پھر حملہ نہیں کیا۔ پھر نہ یہود کی ہمت ہوئی، نہ نصارہ کی ہمت ہوئی، نہ مشرکین کی ہمت ہوئی، کسی کی بھی کوئی ہمت نہیں ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صبح 5 ذی القعدہ سن 5 ہجری، دوسرے دن صبح جب دیکھا تو میدان پوری طرح سے صاف ہو چکا تھا۔ اب یہ جو ہے نا خندق، یہ میں آپ لوگوں کو پچھلے جمعہ کو بھی بتا چکا ہوں، مدینہ میں اس کا کچھ حصہ آج بھی موجود ہے۔ جہاں پہ مسجد قبلتین ہے اس کے تھوڑا آگے جائیں گے تو یہ خندق کا کچھ حصہ وہاں پہ موجود ہے، وہیں پہ یہ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوری پر ہے وہاں سے۔ تو مدینہ، چونکہ مدینہ جو تھا، مدینہ وہ دور تھا وہاں سے، اس لیے کہ خندق اس لیے کھودی گئی تھی اپنے سیفٹی سیکیورٹی کے لیے، کہ سارے مسلمان خندق کے اندر آ جائیں گے اور پھر وہاں سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے کہ مدینے پہ اگر حملہ ہو جاتا، لوگ گھروں میں رہتے، یہ گھروں کو جلا دیتے، تو کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودنے کا اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، تو خندق کے اندر سارے لوگ آ گئے۔ اب باہر سے یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اب یہ سب چلے گئے 27 دن کا محاصرہ کرنے کے بعد، اس لیے کہ دشمنوں کا جو لشکر تھا 24,000 ان کی تعداد تھی۔ وہ جب واپس چلے گئے، اب اللہ کے نبی نے اگلے دن مسلمانوں کو حکم دیا کہ مدینہ واپس چلو، مدینہ چل کے تھوڑا آرام کرنا ہے اور پھر واپس ہم کو بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ مدینہ پہنچے صبح جب آپ نے دیکھا میدان خالی ہو چکا ہے، آپ نے مسلمانوں سے کہا بس اللہ کا شکر ادا کرو، یہ مشرکین اب قیامت تک واپس نہیں آئیں گے، یہ چلے گئے، اب ان کا کوئی ڈر نہیں ہے تم کو، اب ان کی ہمت ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کی ہمتوں کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی پوری جماعت پہنچے مدینہ میں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نماز ادا کی، اور وہ تھی ظہر کی نماز، بس ایک ہی نماز۔ اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر اعلان کیا مسلمانوں کو کہ بنو قریظہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بد عہدی کی، خیانت کی، جا کے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ابھی ایک غزوے سے واپس لوٹے بھی نہیں تھے، سوچو اللہ کے نبی کی قربانی اور اللہ کے نبی کی مشقت اور اللہ کے نبی کی محنت اور اللہ کے نبی کا مجاہدہ۔ ہمارے زمانے میں تو حال یہ ہے کہ آدمی اگر بمبئی سے بھی ایک دن جا کے آ جائے تو 3 دن آرام کرتا ہے، طبیعت برابر نہیں ہے، رے بولے میری طبیعت ہی برابر نہیں ہے، اس کے لیے میں آج آفس کو نہیں آ رہا، بول دو بولے باس کو، ارے بھائی وہ فلانا جو ہے کل بمبئی کو گیا ہوا تھا، اب اس کی طبیعت برابر نہیں ہے، دوسرے دن آنے کو، تیسرے دن۔ ہمارے مزاج اتنے سست اور کاہل ہو چکے ہیں، اور محلے کیا محلے میں رہیں گے تو نماز کو مسجد میں نہیں آئیں گے۔ بہت تھک گیا بولے، میں اسٹیشن سے لے کے تو سید نگر تک بس میں کھڑے رہ کے آیا میں۔ اچھا ہے بابا تو کولہاپور سے پونے تک آیا نہیں کھڑے رہ کے، نہیں تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا تھا۔ اسٹیشن سے اس کو یہاں تک اگر آنا پڑا بس میں کھڑے رہ کے تو مسجد میں نماز کو آنے کے لیے تک بہت تھک گیا بولے، میں بہت کمبر میں درد ہو رہا، گھٹنوں میں درد ہو رہا۔ یہ ہمارے زمانے کے مسلمان کا حال ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، مجھے اس کی بھی حیرت ہوتی ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ سائیکل کے اوپر گیس کے جو سلنڈر رہتے وہ 2 ادھر سے ایک ادھر سے ایک، میں بولا حاجی صاحب 2 ہی لی جا رہے؟
ہاؤ یار بولے شام میں جمرا نہیں تو ایک بار آگے بھی رکھتا تھا بولے میں. ہاں سائیکل کے 2 سلنڈر 5 کلومیٹر تک اپنا رگڑتے ہوئے لے کے جا رہے, مسجد میں آئے کہ بیٹھ گئے کرسی کے اوپر. تو کرسی پر جو نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کھڑے رہ کے بالکل, یعنی جو سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے, شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے. کائے پہ بیٹھ کے نماز پڑھے بھائی؟ زمین پہ بیٹھ کے. کرسیوں کا اسلام میں کوئی سسٹم نہیں ہے. اور بعض مسجدوں میں تو میں نے دیکھا کہ 2 صفیں لگی ہوئی ہیں. میں نے وہاں پہ ایک صاحب سے کہا, میں بولا بھائی کیا ہے یہ کرسیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے مسجد کے اندر سب لنگڑے لولے معذور لوگ آتے ہیں. نہیں بولے مولانا سب ریٹائرڈ ہے, کوئی پہلے آرمی میں کرنل تھا, کوئی پہلے میڈیکل آفیسر تھا, کوئی پہلے PWD میں انجینئر تھا. بہت, میں بولا انہوں نے جو ہے محنت کا کام کر دیے تھے. تو یہ جتنی بھی مستی ہے سب پیسوں کی مستی ہے. یہ پہلے بڑے بڑے آفیسر تھے, اس کے لیے اب بیٹھ کے زمین پہ نماز پڑھنا جان پہ آ رہا ہے, تو یہاں بھی کرسی چاہیے. پتہ چلا کروڑ پتی لوگوں کی مسجد ہے, وہ سب پیسے والے آتے, بولے جتنے بھی ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں بیٹھے نہیں جاتا زمین کے اوپر. تو 2 صفیں وہاں پہ کرسی والوں کی لگی ہوئی. اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ دیکھو. اسلام یہ پوری دنیا میں خالی بیانوں سے عام نہیں ہوا, خطابوں سے عام نہیں ہوا. کیسے عام ہوا بھائی؟ کیسے پہنچا دنیا میں اسلام؟ مجاہدوں کی برکت سے. تو اللہ کے نبی نے ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھے. کتنے دن کا محاصرہ تھا؟ ارے بھائی بولو نا, 27 دنوں کا محاصرہ. 27 دن کے بعد واپس لوٹے ہیں. تو کم سے کم کچھ کھانا پینا, جان کو تھوڑا آرام. بھائی 27 دن تھے وہاں پہ, فاقے ہو رہے تھے. میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں سنایا حالات کیسے تھے وہاں. کھانے کو نہیں, وہاں پہ پتھے کھا رہے تھے صحابہ. تو اللہ کے نبی نے وہ بھی گوارا نہیں کیا. اپنا عیش, اپنا آرام, اپنا کھانا سب قربان کر دیا. فرمایا کہ مدینہ میں کوئی بھی نہیں رکے گا. ظہر کی نماز پڑھ کے فوراً بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں گے. کون سی نماز پڑھیں گے بھائی وہاں پہ؟ اگر عصر کا ٹائم بھی ہو گیا رستے میں تو عصر رستے میں نہیں پڑھنا ہے. کہاں جا کے پڑھنا ہے؟ بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا ہے. دیکھو قربانی اللہ کے نبی کی. مدینہ چھوڑ دیے ظہر کے فوراً بعد. صبح ہی مشرکین کا لشکر ادھر سے گیا اور آپ دوپہر میں ہی نکل گئے بنو قریظہ کی طرف. اب وہ پورا لشکر جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے قریب وہاں پہ پہنچے. صحابہ اکرام کی بہت ساری جو جماعتیں تھیں مغرب بعد, یہاں تک کہ بعض عشاء کے بعد پہنچے. لیکن صحابہ کی فرما برداری دیکھو. صحابہ اکرام نے کسی نے بھی راستے میں عصر کی نماز نہیں ادا کی. اس لیے کہ صحابہ اللہ کے نبی کے منشے کو اور تقاضے کو سمجھنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہم کو فرمایا کہ عصر کی نماز کہاں پہ ادا کرنا ہے؟ بنو قریظہ. تو بنو قریظہ میں ہی ادا کرنا ہے. یہ تھی صحابہ کی فرما برداری. ایسے ہی قرآن میں ان کی شان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب نہیں نازل ہوا. ایسے ہی نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے جو اللہ کو راضی کیا اپنے نبی کی فرما برداری سے, اس کے لیے اللہ نے ان کے لیے یہ حکم نازل کیا. اور پتہ چلا اللہ کے نبی ان کے وقت کے امیر تھے, وقت کے ذمہ دار تھے. تو اپنے امیر کی اطاعت اور اپنے امیر کی فرما برداری کہ وقت کے ذمہ دار اور امیر نے ان کو حکم دے دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنا ہے. تو سب نے کہاں پہ عصر کی نماز ادا کی؟ ارے بھائی بولو نا, بنو قریظہ کے اندر. کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی راستے میں نماز ادا کرنے کی. ورنہ ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو دین کا اہم تقاضا ہے, بڑا تقاضا ہے, اس کو بھی پسے پشت ڈال دیتا ہے چھوٹے تقاضے کے مقابلے میں, چھوٹے کام کے مقابلے میں.
تو صحابہ اکرام عشاء کے وقت میں پہنچے، مغرب کے وقت میں پہنچے، اور اللہ کے نبی نے ان کے اس عمل کو جائز رکھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو یہاں پہ عصر کی نماز پڑھ لو۔ اچھا، بنو قریظہ کا محاصرہ کیوں کرنا پڑا؟ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ اب جو لوگ پابندی کے ساتھ ہر جمعہ میں پہنچنے والے ہیں ان کو یاد ہوگا بنو قریظہ نے کیا کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینہ کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ کے اوپر باہر سے جب بھی کوئی حملہ کرے گا تو سارے مدینے کے قبیلے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں بنو قریظہ، بنو قینوقہ، بنو نذیر، یہ سارے قبیلے شامل تھے، لیکن سب نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں غداری اور بے وفائی کا معاملہ کیا۔ جب بھی ضرورت پڑی ان لوگوں نے الٹا مشرکین مکہ کو بھڑکانے کا اور اللہ کے نبی کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کا کام کیا۔ یہ خود مکہ جا کے سب کو لے کر آئے، 24,000 کا جو لشکر تھا، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے موقع پہ بھیجا بنو قریظہ کے پاس، ارے بھائی دیکھو تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ معاہدہ ہے اللہ کے نبی کے اور تمہارے درمیان میں کہ مدینہ سے باہر سے کوئی بھی مدینہ کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے تو مدینہ کے سارے قبیلے اس کا مقابلہ کریں گے، جواب دیں گے۔ تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کاندھے سے کاندھا ملا کر مقابلہ کرتے۔ تو بنو قریظہ چونکہ وہ نشے میں تھے، کس کے نشے میں؟ طاقت کے نشے میں۔ یہ تو مٹھی بھر مسلمان ہے بولے، 24,000 کا لشکر ایسا پیروں سے بھی کھندل دیا ختم ہو جائیں گے یہ، اور ان کو یہی لگتا تھا آج تو ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، ایک دن ایسا آئے گا یہ 24,000 کا لشکر اگر ایک ساتھ حملہ کر دے مسلمانوں کے اوپر یہ تو ختم ہو جائیں گے، تو پھر کائے کے مسلمان اور کون مسلمان، ان کا ہم نے تھوڑی وعدہ کیے تھے ساتھ دینے کا۔ تو بنو قریظہ کے سردار نے کہا، کون ہے بولے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے؟ کون اللہ کا نبی؟ کون سے مسلمان؟ پہچانتے نہیں ہم کسی کو، جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا، ارے بھائی اللہ کے نبی سے تمہارا معاہدہ، کون ہے اللہ کا نبی؟ نعوذ باللہ، پہچانتے نہیں ہم کسی اللہ کے نبی کو۔ وہ بیچارے نروس ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا اے اللہ کے نبی، بنو قریظہ ہمارا ساتھ کیا دیں گے؟ بنو قریظہ نے تو مشرکین مکہ کے ساتھ میں ہاتھ ملا لیا، معاہدہ ہمارے ساتھ کیا کہ جب بھی مدینہ پہ باہر سے حملہ ہوگا ہم ساتھ دیں گے، اور ساتھ دینے کی بجائے یہ تو خود مشرکین کے ساتھ شامل حال ہے۔ تو جب مشرکین مکہ بھاگ گئے وہ تو فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، اللہ نے آندھی اور طوفان جب ان کے اوپر نازل کیا، خیمے اکھڑ گئے، جانور ادھر سے ادھر بھاگ گئے وہ بھی واپس اپنے اپنے گھروں کو۔ جیسے ہی وہ گئے اللہ کے نبی نے فرمایا عصر کی نماز کوئی بھی نہیں یہاں پہ پڑھیں گا۔ بنو قریظہ کے قبیلے میں پہنچ گئے مسلمان، بنو قریظہ کے قبیلے میں۔ اب بنو قریظہ جو ہے یہ پورے یہودی تھے، 100% یہودی، اور ان کے بڑے بڑے وہاں پہ قلعے بنے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے اندر آج بھی ہے یہودیوں کے قلعے، اگر آپ کبھی حج اور عمرے کے لیے گئے تو خیبر کا سفر کرنا مدینہ سے، مسجد نبوی کے باہر سے ٹیکسی والے 10-10 15-15 ریال میں خیبر لے کر جاتے ہیں دکھانے کے واسطے، وہاں جا کر دیکھیں گے آپ تو آپ کو آج بھی دکھیں گے وہ یہودیوں کے قبیلے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ بعد میں آئیں گا ابھی انشاءاللہ خیبر کا واقعہ۔ تو بنو قریظہ کے ان کے ایسے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے، مسلمانوں نے جا کے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اب جب ان کا محاصرہ کر لیا، بنو قریظہ جو تھے وہ سارے کے سارے اپنے قلعوں کے اندر، قلعے کیسے ہوتے تھے
قلعے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ قلعہ ایک عمارت کا نام ہے، وہ قلعے ایسے بڑے بڑے، اس کی ایسی بڑی بڑی فصیلیں بنی ہوئی ہوتی تھی، اس کے اندر پورا پورا ایک محلہ آباد رہتا تھا، پورا پورا ایک گاؤں آباد رہتا تھا، اس طریقے سے ان کے قلعے ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے جب قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو یہ ہو گئے پریشان کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا جو پلان اور ان کا جو پروگرام تھا اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوپر پھیر دیا۔ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس 24,000 کا لشکر ان کو کچل کے نکل جائے گا، مگر وہ 24,000 کا لشکر خود منہ پھیر کے بھاگ گیا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا تو 24,000 کا جو لشکر تھا وہ تو رہا نہیں، ان کا پورا پلان الٹا ہو گیا۔ اب اللہ نے مسلمان کو کامیابی دے دی، یہ تو انہوں نے سوچے بھی نہیں تھے، آ گیا مسلمان ان کا محاصرہ کرنے کو۔ اب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں محاصرے کے اندر۔ مدینہ میں اللہ کے نبی نے خندق کے موقع پر بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو اپنا نائب امام بنایا تھا، اور جب اللہ کے نبی ادھر آئے تو اس وقت میں بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو ہی اپنا نائب آپ نے مقرر رکھا۔ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جن کو خندق کے موقع پہ تیر لگ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، تو وہ وہاں پہ رک گئے، وہ مدینہ سے جو ہے بنو قریظہ نہیں آ سکے۔ اب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، 1 دن 2 دن 8 دن 10 دن بات چیت ہونے لگی آپس میں، کبھی ادھر سے کوئی آتا، کبھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی جاتا ان کے پاس بات کرنے کے لیے، مگر بات چیت کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ تقریباً 21 دنوں تک مسلمانوں نے بنو قریظہ کے جو قلعے تھے ان کا محاصرہ کیا، اس کو 21 دن ہو گئے پورے مکمل۔ 21 دن ہونے کے بعد بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب ابن اسد، اس نے سارے بنو قریظہ کو جمع کیا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد اس نے اپنے قبیلے سے کہا، سارے یہودیوں سے، بولے دیکھو بھائی 3 باتیں میں ابھی تم لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، 3 باتیں، 3 چیزیں میں ابھی تمہارے سامنے رکھوں گا، 3 میں سے کوئی ایک بات کو قبول کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہے، رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ بولو بھائی تم کو پتہ ہے کیا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل پتہ ہے، کیونکہ تمہاری کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کی ساری علامتیں موجود ہیں، اور تمہارے بڑے بڑے علماء، اس لیے کہ مدینہ میں اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو یہودی ہے یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، بہت سارے یہودی مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ یہودیوں میں جو جانتے تھے کہ واقعی میں اللہ کے نبی سچے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ احد کے موقع پہ خود کئی یہودی مسلمانوں کے ساتھ میں تھے مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے، بہت سے ان میں سے مارے گئے، جان چلی گئی ان کی، ایسے بھی یہودی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودی ایک دم کٹر تھے اور وہ اللہ کے نبی کو، بلکہ ان کے حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے مدینہ کے اندر، وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے اتنے بڑے عالم، وہ مسلمان ہو گئے۔ بہت سارے یہودی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مدینہ کے اندر، تو چونکہ یہودیوں کو پتہ تھا تورات میں وہ نشانیاں، اور میں نے اللہ کے نبی کے پیدائش کے وقت کا جو واقعہ بیان کیا تھا، جو لوگ پہلے دن سے سیرت سن رہے ان کو یاد ہوگا، مکہ کے اندر ایک یہودی عالم آیا ہوا، اس نے سارے مشرکین مکہ کے سرداروں کے بیچ میں حرم میں جا کر پوچھا کہ کسی کے یہاں پہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، بنو ہاشم میں عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو دکھائیں گے۔ حضرت عبد المطلب ان کو لے کے چلے اپنے ساتھ میں، اب لے کر گئے
وہ لے کر آئے اللہ کے نبی کو باہر. وہ یہودی عالم اس کی جیسے ہی اللہ کے نبی پہ نظر پڑی وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گیا اور زمین کے اوپر گر گیا. اور جب اس کو ہوش آیا کہنے لگا کہ نبوت وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی. اب تک دنیا میں جتنے نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں، یہ سب بنی اسرائیل ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام پوری پھر ان کی نسل ہے. یہ ان کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں کے خاندان، حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ذوالکفل، جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد میں بہت سارے ایسے ہیں، قرآن میں نام نہیں ہے ان کا. حضرت حزقیل، یہ بہت سارے نبی، جتنے بھی نبی آئے کس میں آئے بھائی؟ وہ بنی اسرائیل کے اندر. سارے نبی بنی اسرائیل میں. اچھا بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ دیے. دوسرے حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا ہی نام اسرائیل ہے. حضرت یعقوب کا نام کیا ہے بھائی؟ اسرائیل ان کا ہی نام ہے. ہم مسلمان اپنے بیٹوں کے نام رکھتے نہیں اسرائیل. ہم مسلمانوں کو لگتا ہے شاید اسرائیل ہمارا نام نہیں ہے. ہم مسلمانوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام اسرائیل رکھنا چاہیے، نبی کا نام ہے وہ. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. اور حضرت اسماعیل جو تھے مکہ میں، ان کے خاندان سے کوئی نبی نہیں پیدا ہوا. پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ بولو بھائی. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اور آخری نبی. تو وہ یہودی نے دیکھا، غش کھا کے گر گیا، کہنے لگا ہائے افسوس، نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی. تو یہ یہودیوں کو پہلے سے معلوم تھا. تو کعب ابن اسد جو قبیلہ بنو نذیر کے سردار، قبیلہ بنو قریظہ کے سردار تھے، انہوں نے ان سے کہا، بولے دیکھو بھائی 3 باتیں تم کو سمجھاتا ہوں. پہلی چیز، سب کو معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے نبی ہے. سیدھا سیدھا چلو ان کی خدمت میں اور مسلمان ہو جاؤ، مسئلہ ختم. اب مسئلہ آنا کا تھا، مسئلہ میں پنے کا تھا. مسئلہ آج کے زمانے میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ حق پر ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی بات اس لیے نہیں مانتا ہوں، میرے اندر کا نفس ایسا سور کے جیسا موٹا ہو گیا ہوا رہتا. حالانکہ ماشاءاللہ میرا جبہ، امامہ، رومال، داڑھی گیڑی، ماشاءاللہ دیکھنے میں فرشتہ صفت انسان لگتا ہے، لیکن اوپر کے ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا. کہاں کا بنا ہوا ہونا چاہیے؟ ارے بھائی بولو نا، اندر کا بنا ہوا. اندر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ جھکنے نہیں دیتا سلا آدمی کو، مانتا ہی نہیں. وہ ایسا کتا بھی آکھڑے اس کو سنتا ہی نہیں، وہ چاہے آپ ظاہر کو کیسا بھی بنا دو. تو یہ اندر کا جو رہتا نا، اس کو جھکانا بہت ضروری رہتا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا. شاعر نے کہا شیطان نے لاکھوں برس سجدہ کیا، لیکن کتنے سجدے نہیں کرنے کی وجہ سے ٹھکرایا گیا؟ ایک سجدہ. لاکھوں برس سجدہ کیا، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم آیا، کائی کو کروں گا؟ بولے میں. اب آ گیا مسئلہ آنا کا. میں ہی میں ہے تمہاری باتوں میں، کیا خدائی کا شوق رکھتے ہو؟ میرا میں آنکھ سے بنا ہوا ہوں، کائی کو سجدہ کیسے سجدہ کروں گا؟ تو خیر بنو قریظہ وہ تو جانتے تھے اللہ کے نبی. تو کعب ابن اسد نے کہا بھائی سیدھا مسئلہ ہے، دیکھو مانو نبی مانو، ان کو مسلمان بنو تو پورا مسئلہ حل، لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائیں گا. یہ نہیں بولے ہم نہیں مانتے. اچھا نہیں مانتے، ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ ہے اپنے بیوی بچوں کو ہاتھ سے قتل کرو، نکلو میدان میں. اگر مسلمانوں پہ کامیابی ملی دوسری عورتوں سے نکاح کریں گے، بچوں کی فوج کھڑی ہو جائیں گی، ٹینشن نہیں رہے گا. لیکن اگر مارے گئے تو کم سے کم بے فکر ہو کر مریں گے کہ بھائی اپنے پیچھے عورت بچے نہیں ہیں رونے دھونے کے واسطے میں. تیسرا آپشن
सनीचर का दिन, जैसे आज हम मुसलमानों का जुम्मे का दिन, वैसे यहूदियों का कौन सा दिन है? सनीचर का दिन। सनीचर का उनका एकदम मुक़द्दस दिन। बोले सनीचर के दिन, अच्छा सनीचर के दिन वो लोग कोई काम नहीं करते। सनीचर के दिन उनके नज़दीक झाड़ का पत्ता तोड़ना भी गुनाह है। बोले देखो सनीचर को तुम शिकार नहीं करते, मछली नहीं पकड़ते, सनीचर को दरख्त की टहनी नहीं तोड़ते, मुसलमान बेफिक्र रात को सोएगा कि भाई सनीचर का दिन है, यहूदी अब हम पे हमला नहीं करेंगे, इसके लिए सनीचर के दिन हमला करो रात के टाइम पे उन पे। उन्होंने कहा नहीं, हम सनीचर की भी बेहुरमती नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? तो फिर सबने मिलके मशवरा करे, बोले अल्लाह के नबी के सामने एक प्रपोजल रखेंगे कि साद इब्ने मुआज, वो हमारे ज़माने जाहिलियत में बहुत अजीज़ और करीबी हुआ करते थे, जो कबीला औस के सरदार थे, हम उनको अपने लिए उनको फैसल मुकर्रर करते हैं, वो हमारे बारे में जो फैसला देंगे हमको मंजूर होगा। वो आए अल्लाह के नबी के पास, उन्होंने कहा आए अल्लाह के नबी, साद इब्ने मुआज को हम अपने लिए फैसल मुकर्रर करते हैं, वो जो हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे वो फ़ैसला हमको मंजूर होगा। अल्लाह के नबी ने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा भाई देखो, बनु नुज़ैर का जब मसला था तो हमने बनु कुरैज़ा वालों के हवाले, बनु नुज़ैर का जब मसला था तो हमने कबीले खज़रज वालों के हवाले किया था। अभी इनका मसला है तो कबीले औस के जो सरदार है साद इब्ने मुआज, हम उनके ऊपर इनको छोड़ते हैं। उन्होंने बुलंद नारे तकबीर बुलंद किया कबीले औस के अंसार ने। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया जाओ जल्दी से। वो मस्जिद नबवी में आराम कर रहे थे, तीर लग गया था, मैंने पहले बताया, हरा हो गया पूरा ज़ख़म, और हरा होने के बाद बिल्कुल मौत की हालत थी उनकी। लेकिन सहाबा की कुर्बानी देखो, अपने घर पे नहीं गए, चारपाई लगा के कहाँ पे आराम हो रहा था? मस्जिद के अंदर। बोले अल्लाह के नबी जब अपने घर पे नहीं गए, मैं क्यों अपने घर पे जाऊं? अल्लाह के नबी आए ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद खंदक से बनु कुरैज़ा, तो मैं क्यों अपने घर पे जाऊं? ये कुर्बानियां हैं सहाबा की, ये उन्हीं कुर्बानियों की वजह से दीन हम तक पहुंचा है। गए अंसारे मदीना, हज़रत साद इब्ने मुआज की चारपाई उठा के लेकर आए, रास्ते से उनको समझाने लगे देखो ये बनु कुरैज़ा के जो यहूदी है, हमारे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तुम उनके हक़ में नरमी वाला फ़ैसला देना। साद इब्ने मुआज ने कहा कि मैं वो फ़ैसला दूंगा जो अल्लाह मेरे सीने पर खोलेगा, जो अदल वाला होगा, इंसाफ वाला होगा। जैसे ही हज़रत साद इब्ने मुआज की चारपाई बनु कुरैज़ा में पहुंची, सारे सहाबा और अल्लाह के नबी उनके इस्तक़बाल में खड़े हो गए। इससे पता ये चला कि हमारे मजलिस में कोई बुजुर्ग आए, कोई बड़े आए, चाहे वो हमारे ख़ानदान के हो या इल्म के एतबार से, उनके अदब में क्या होना चाहिए भाई? अरे भाई बोलो ना, खड़े होना चाहिए। सहाबा खड़े हो गए। अब साद इब्ने मुआज की चारपाई रखी गई। उनकी चारपाई रखने के बाद सारे यहूदियों ने कहा साद, हम तुमको हमारी तरफ से हकम और फैसल मुकर्रर करते हैं, जो फैसला दोगे वो मंजूर होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि साद, हमने भी तुमको फैसल मुकर्रर किया हुआ है। हज़रत साद इब्ने मुआज ने यहूदियों से कसम ली, कहा कि कसम खाओ मैं जो फैसला दूंगा मंजूर होगा। उन्होंने सबने कसम खाई कि तुम्हारा फैसला हमको मंजूर होगा। दोनों पार्टियों ने जब कसम खा ली, हज़रत साद इब्ने मुआज ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, इन यहूदियों ने सारी ज़िंदगी सिर्फ आपको सताया है, इसलिए मेरा ये फैसला है, इनके सारे मर्दों की गर्दनें उनके तन से जुदा कर दी जाए, उनके औरतों को गुलाम और बांदिया बना दिया जाए, और उनके मकानात मुसलमानों को रहने के लिए दिए जाए, और उनका जितना भी माल है ये गरीब मुसलमानों में गनीमत के तौर पे तकसीम किया जाए। यही मेरा फैसला है। हज़रत साद इब्ने मुआज के फैसले के मुताबिक अमल हुआ। उनके मकानात मुसलमानों को रहने के लिए दिए गए, और उनका जो माल था वो गनीमत में तकसीम हुआ। इंशाअल्लाह अगले जुमा को सन 6 हिजरी के वाक़ियात बयान होंगे, जिसमें सुलह हुदैबिया का पूरा वाक़िया आएगा। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है वक्त पे पहुँचने की फ़िक्र और कोशिश करें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।
وعلیکم